السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آگے بڑھ جائے نا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ آج ایسی بارونق محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے یہاں پہ آنے اور جانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت علامہ مولانا سید محمد اللہ الحسینی الاشرفی کو جب ہم نے کہا اور حضرت کو یہاں آنے کے لیے دعوت دی تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسی صوفی شخصیت جسے پورا ہندوستان صوفی کے نام سے یاد کرتا ہو، اور ایسی شخصیت کے صاحبزادے جنہوں نے جب صوفیت کے میدان میں جب قدم رکھا ہے تو وہ عالم دین ہوں یا شیخ الحدیث ہوں یا اپنے دور کے بڑے پیر ہوں، ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ اگر خطیب البراہیم حضرت نظام الدین علیہ رحمت و رضوان جن کا نام ہے وہ انہوں نے جب تقوی کی منزل پہ اپنا قدم رکھا ہے تو ہر ایک کی زبان پکار اٹھی ہندوستان کے سرزمین پر اگر کوئی صوفی ہے تو صوفی نظام الدین علیہ رحمت اللہ۔ اور جب خطابت کے میدان میں آپ نے قدم رکھا تو ایسے دلائل کے انبار لگا دیے کہ بڑے بڑے علماء نے آپ کو خطیب البراہیم کے لقب سے نوازا ہے۔ ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب قبلہ شیخ الحدیث مدرسہ تدریس الاسلام بستی اور سربراہ اعلیٰ جامعہ برکاتیہ حضرت نظام الدین لہروی جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، حضرت نے اپنے والد محترم کی مشن کو جو جاری رکھا ہے تو ایسی مشن جاری رکھا ہے کہ جس اسٹیج پہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں ان کو دیکھ کر سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بہائے نہیں سر سے پیر تک تقوی میں بھی اور خطابت کے میدان میں بھی نائب صوفی نظام الدین نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حضرت کی بارگاہ میں یہ مؤدبانہ التجا کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے موعد حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا عن ابی وعن امی وعن جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا کما آمن الناس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین
الی یوم الدین وإلی غیر النہایہ آمین یا رب العالمین۔ قابل تکریم رہبران دین و قابل احترام بزرگان قوم و ملت، طالبان علوم نبوت، نوجوانان اہل سنت، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آئے ہم اور آپ اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے پیارے نبی کی پیاری بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کا شرف حاصل کریں اور سب مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب کریم نے اپنے کریم نبی کی پیاری ذات ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا، اور یہ پیارا مہینہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پیارے مہینے کی برکتوں سے مالا مال کیا، اور جہاں جہاں قرآن پڑھنے والے اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں، وہ عظمت نبی قرآن پاک کے پاروں میں دیکھ کر کے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جتنی دیر گفتگو کروں گا قرآن پاک کے حوالے سے انشاءاللہ۔ دیکھو، تین طرح کے آدمی آج بھی ہیں، رسول پاک کے زمانے میں بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ تین کوالٹی کے لوگ ہیں، ایک جنت میں جانے والے، اللہ رسول کو ماننے والے، اور دوسری کوالٹی کے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، بے دین ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اور تیسری کوالٹی کے لوگ کون ہیں بھائی؟ فوٹو جائز نہیں ہے۔ تیسری کوالٹی کے لوگ کون ہیں؟ جو ظاہر میں تو مانتے ہیں مگر باطن میں نہیں مانتے۔ آپ جانتے ہو دنیا کا کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کو خدا کا کلام نہ سمجھتا ہو۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک یہ کلام الہی ہے، کیونکہ خدا ایسا کلام الہی ہے کہ جس میں اللہ نے ہر چیز کا بیان رکھ دیا ہے۔ چنانچہ خدا پاک نے اعلان کیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تم پر ہم نے کتاب قرآن اتارا ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا۔ بتاؤ، اللہ کا اعلان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ادھورا ہو؟ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے خدا کا اعلان ادھورا ہو۔ خدا پاک نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب اتارا ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ہر چیز میں انبیاء ہے کہ نہیں؟ صحابہ ہے کہ نہیں؟ امام النبین ہے کہ نہیں؟ اولیاء ہے کہ نہیں؟ مومنین ہے کہ نہیں؟ کافرین ہے کہ نہیں؟ ماں باپ ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کا بیان قرآن پاک میں۔ جب ہر چیز کا بیان قرآن پاک میں ہے تو جشن عید میلاد النبی کا اہتمام ہم کیسا کرنا چاہیے ہم کو؟ میرے دوستو، جو لوگ دماغ لے کے چلے ہیں رسول پاک کے زمانے میں وہ گمراہ رہے، اور جو لوگ قرآن لے کے چلے وہ ہدایت پر رہے۔ چنانچہ الف لام میم، قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، اور جس چیز کا بھی بیان ہے قرآن کے شروع ہی میں رب کریم نے اعلان کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ باعظمت کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ ہر چیز کا بیان ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کے دور پاک میں آپ توجہ دیجیے گا، میں چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھائیوں سے اللہ نے ملایا ہے میں آپ کو خدا کے پیغام سے ملا دوں، کیونکہ حبیب جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، حبیب جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستار رہے نہ رہے۔ پتہ نہیں دوبارہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ ہمارا اور آپ کا پیرائے گراف ایمان کی منزل ہے۔ ہمارے خدا نے کون سا پیغام دیا ہے، کون سا عقیدہ دیا ہے، اور اسی عقیدے کو لے کے چلے گا وہی جنت میں جائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 کوالٹی کے لوگوں کا ذکر فرمایا، الف لام میم سے لے کر کے مفلحون تک۔ یہ صحابہ کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے پڑھ لیا۔ ایمان کہتے کس کو؟ اقرار باللسان تصدیق بالجنان، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، اور جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، اسی کا نام ہے ایمان۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے اعلان کیا کہ یہ نغمہ کسی فصلے گلو لاوا کا نہیں پابند، یہ نغمہ وحدت، نغمہ رسالت، یہ نغمہ
کسی فصلے گلو لالا کا نہیں پابند، اجی بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو ہم نے مان لیا، رسول اللہ کو ہم نے مان لیا، تو ہم ماننے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں بھی ہمارے دل میں بھی رہے وہی رنگ، اور زبان پر بھی وہی رنگ رہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ نے اعلان فرمایا، اے اللہ کا مجھ کو اللہ کہنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے اندر تمہارا ایمان کا رنگ کیا ہے؟ یہ کہو کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ہم نے اللہ کا دیا ہوا رنگ لے لیا۔ رنگ سمجھتے ہو؟ یہ سفید کپڑا ہے، اگر اس کو رنگا جائے گا تو ریشے ریشے میں رنگ کا اثر آ جائے گا۔ تو ایمان والا کہتے کس کو ہے؟ کہ جس کے دل کے اندر بھی اور زبان پر ایک ہی رنگ رہے۔ تو الف لام میم سے لے کر مفلحون تک ایسے رنگ والوں کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے، کیونکہ یہ جنتی ہیں، اللہ کے پیاروں میں سے ہیں۔ کیونکہ اللہ کا پیارا کون؟ اللہ نے خود فرمایا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا ہے، قرآن پاک کا 16واں پارہ ہے، سورہ جو ہے کیا نام ہے، مریم کے آخری رکوع پر دیکھو، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ اللہ نے اعلان کیا جو قرآن پاک کے 16واں پارہ سورہ مریم کے آخری رکوع پر ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنہ سجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ بندے جو ایمان لائے، اچھے اچھے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے فرماتا ہے فلاں بندہ میری بارگاہ کا مقبول بندہ ہو گیا ہے۔ اور مقبول بندہ کب ہوگا؟ اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت تھرمامیٹر دیا ہے۔ مقبول بندے کی پہچان کیا ہے؟ کہ بے لوث ہو کر کے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ رضا الہی ہونا چاہیے، عبادت کرو خدا ہمارا راضی ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرو خدا ہمارا راضی ہو جائے، نبی کی سنتوں کو لے کے چلو خدا ہمارا راضی ہو جائے۔ یہ ایمان کا تھرمامیٹر ہے۔ تو الف لام میم سے لے کر مفلحون تک ایسے لوگوں کا ذکر ہے۔ اور دوسری کوالٹی کے بندے اللہ کے ہیں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، وہ معبودان باطل کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ان کے بارے میں 2 آیتیں اللہ نے نازل فرمایا کھلے کافروں کے بارے میں۔ اور تیسری کوالٹی کے لوگ کہ میں بھی ہوٹل میں پیو چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی بیزار نہ ہو، ان کے بارے میں 13 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ 13 آیتیں۔ کون لوگ؟ رسول اللہ نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین سب پیچھے ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے۔ منافقین کا ایمان کیا تھا میرے دوستو؟ وہ زبان سے تو کہتے تھے مگر دل میں رسول اللہ کا احترام نہیں تھا، سنت نبی سے پیار نہیں تھا، وہ نبی کو دماغ میں دیکھتے تھے، قرآن میں نہیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا منافقوں سے کہ اپنے گھر جاتے ہو تو اپنے تبصرہ کرتے ہو کہ نبی ہیں، یہ عبداللہ کے صاحبزادے ہیں، جیسے ہم آدمی ایسے ہی آدمی، جیسے ہم بازاروں میں جاتے ہیں اسی ہی بازاروں میں جاتے ہیں۔ تو اسی ٹائم پر اللہ نے آیت نازل فرمایا آمنو کما آمن الناس، اے نبی کو دماغ میں دیکھنے والو ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ جیسے فاروق اعظم ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ جیسے عثمان غنی ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ جیسے شیر خدا علی مرتضی ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ جیسے خلفائے راشدین ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اب صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ ہدایت کا تھرمامیٹر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرما دیا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، اے سنسار کے باسیوں جس صحابے کی پیروی کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ ہم کو کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ چاہیے، اللہ کے معرفت کا راستہ چاہیے، وہ راستہ کب ملے گا؟ رسول اللہ نے فرما دیا میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں۔ اب صحابہ کا ایمان کیا تھا یہی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی ہے دنیا کا ہر کلمہ کو کہتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، تو صحابہ کے راستے میں نماز بھی دکھائی دیتی ہے، روزہ بھی دکھائی دیتا ہے، حج و زکوٰۃ کے ارکان بھی دکھائی دیتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی دکھائی دیتی ہے، اور صحابہ کو دیکھو گے تو نبی کا عشق بھی دکھائی دیتا ہے۔ اور نبی کا عشق یہ روح ہے نماز کی، اور عشق خدا، اور اگر عشق سے خالی کر دیا جائے تو اقبال نے لکھا ہے اجے جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا، قربانی بھی آزر ہے عبادت بھی ہے نمرود۔
ارے قربانی کرنا اچھا ہے، عبادت کرنا اچھا ہے، مگر ریا کا جو پہلو آ گیا تو رسول اللہ نے اعلان کیا ہے الریا من الشرک الاصغر، جو کام دکھاوے کے لیے کیا جائے وہ شرک اصغر ہے۔ تب اس نے کہا کہ تیرا دل تو ایسا نماز تھا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ مومن بنو، مومن کامل بنو۔ چنانچہ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ نبی کو دیکھتے تھے، قرآن میں دیکھتے تھے، دماغ میں نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ اگر دماغ لے کے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن لے کے چلو گے ہدایت پر ہوگے۔ کسی کو دیکھنا ہو تو دماغ میں نہ دیکھو۔ اقبال ڈاکٹر نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، اس کے بیزار نہ واعظ ہے نہ ملا نقیب۔ اگر دماغ میں دیکھو گے تو انبیاء بھی آدمی، صحابہ بھی آدمی، اولیاء بھی آدمی، ماں باپ بھی آدمی، عالم علماء بھی آدمی، قاری بھی آدمی، جاہل بھی آدمی، ہر آدمی برابر دکھائی دے گا۔ مگر قرآن میں دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی برابر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دکھایا، اگر قرآن دیکھو گے تو اللہ نے ہی دکھایا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا، ہمارا نبی۔ یہ ہوائی پھاری نہیں ہے۔ القول بلا دلیل مردود، کوئی بات کہی جائے اگر قرآن پاک کا حوالہ نہ ہو تو قابل رد بات ہوتی ہے، اس بات کی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب صحابہ نے نبی کو دیکھا کہ لباس بشری میں اللہ نے ضرور بھیجا ہے، مگر یہ ہمارے نبی ایسے ہیں کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہمارے خدا نے اعلان کیا ہے اور افانا لکا ذکر، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا۔ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہمارا آپ کا ہے؟ خدا کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی طاقت اللہ محدود ہے، وہ اللہ محدود طاقت والا کہہ رہا ہے ورفعنا، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا۔ خدا کی طاقت اللہ محدود ہے اور نبی کی اونچائی بھی لامحدود ہے، خدا کا اعلان ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا یہی نبی ہے، لباس بشری میں ہے، مگر محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ہم کو نہیں دیکھنا ہے، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے دیکھنا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی ہے، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے رہے، یا اللہ تو بے حجاب ہو کے آ جا۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب جاتے تھے تو رب کریم کے سے شرف ہم کلامی حاصل فرماتے تھے، ہر طرف سے آواز آتی تھی، عرض کر بیٹھے کہ یا اللہ بے نقاب ہو کے آ جا، کیونکہ کوئی سچا جو عاشق ہوگا اگر اس کا محبوب پردے میں رہے تو نتیجے سے بے خبر ہوگا۔ اللہ نے منع بھی فرمایا کہ لم ترانی، اے موسیٰ تمہارے اندر تاب نظارہ نہیں ہے، تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ مگر جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کے دل کی تمنا رہتی ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، پر تو دکھا کے پر میری حسرت نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے جذبہ سالکہ کو دیکھتے ہوئے یہ ایک جلوہ ظاہر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، کوہ طور پہاڑ میں آگ لگ گئی۔ اب رسول اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو آیا ہے تفسیروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حسن کی تجلی ان کے آنکھوں میں جو آ گئی تھی، وہ اندھیری رات میں 3 میل کی دوری پر اگر کوئی ہاتھی کھڑا رہتا تھا دیکھتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ کون سی برکت تھی؟ اللہ کے حسن کی تجلی کی برکت تھی۔ اب ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ صحابہ نے دیکھا کہ انبیاء سابقین تو یہ تمنا کرتے رہے یا اللہ بے پردہ ہو کے سامنے آ جا، اپنا دیدار کرا دے، مگر ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ملائکہ کی فورس دے کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی امہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے قرآن پاک کے 15ویں پارے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی میں ہمارے نبی گئے، 1,24,000 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک بیت المقدس میں حاضر تھے۔ ہمارے نبی نے امامت فرمایا، پھر 7 آسمان طبقات کو طے کرتے ہوئے اللہ مکہ کی طرف گئے۔ جب وہاں سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام جو آپ کے رفیق راہ تھے وہیں پر عرض کر یا رسول اللہ، اوپر صرف آپ ہی کو جانے کو اتھارٹی ہے،
اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ان کے زبان کی ترجمانی فارسی زبان میں کیا، یا رسول اللہ اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بصورت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی سدرۃ المنتہا سے میں آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ ہی جا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی رفرف کی سواری لے کر کے لامکان میں گئے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ادنو منی، اے حبیب قریب آ جاؤ، اے حبیب قریب آ جاؤ۔ اللہ کے کتنے قریب ہوئے؟ قرآن پاک میں اللہ نے منظر بیان فرمایا ہے، کعبہ قوسین و ادنیٰ، جیسے تیر و کمان میں نزدیکی ہوتی ہے ایسی اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ کس اللہ کے پاس؟ جس کا اللہ پر ہمارا اور کا ایمان ہے، جس اللہ کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کا اللہ کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس اللہ کی بارگاہ میں عظمت والے نبی کی یہ عظمت ہے میرے دوستو کہ اللہ نے فرمایا جب کوئی دوست کے پاس جاتا تحفہ لے کے آتا ہے، تم کون سا تحفہ لے کے آئے ہو؟ تو رسول پاک نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر کے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، سلامتی نازل ہو۔ ہمارے آقا نے اپنے گنہگار امتوں کو بھی دامن میں لے لیا کہ قیامت تک میرے وفادار امتی آئیں گے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیری رحمتیں برکتیں صرف میرے ہی اوپر نازل نہ ہو، قیامت تک جتنے بھی صالحین آئیں ان پر بھی تیری رحمتیں نازل ہوں۔ تو صحابہ نے دیکھا لباس بشری میں ضرور ہے، مگر ہم کو اللہ نے دکھایا ہے کیسے؟ ایسا دکھایا ہے کوئی نماز کا پابند ہو جائے، روزے کا پابند ہو جائے، صوفی ہو جائے، کل ہو جائے، اگر نبی کی تھوڑی سی توہین ہو جائے سب برباد۔ یہ خدا نے دیکھا، کوئی مسخری نہیں ہے۔ خدا کا دیے ہوا عقیدہ نہیں لوگے تو ایمان کہاں ملے گا؟ جو عقیدہ اللہ نے دیا جس کے بارے میں دیا ہے، چاہے وہ ماں باپ کی منزل ہو یا نبوت ولایت کی منزل ہو، جیسے عقیدہ اللہ نے ویسے عقیدہ اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو قربانی کا دن تھا، کچھ صحابہ نے نبی سے پہلے قربانی کر لیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن پاک کے 26 پارہ سورہ حجرات کے پہلے رکوع پر ہے۔ اس کا دو شان نزول ہے، ایک تو یہ ہے کچھ صحابہ نے قربانی پہلے کر لیا۔ اب بتاؤ قربانی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کوئی جرم نہیں ہے، مگر جب رہبر اولین و آخرین موجود ہوں تو ادب کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی رہبر اس کام کو شروعات کرے، پھر خادم لوگ چاہنے والے بعد میں کریں۔ یہ اللہ نے ذہن دیا، فرمایا کہ قربانی نہیں تمہاری مانی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ جگہ میں سمجھا رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے صاحب رسول اللہ آخر آدمی ہی تو تھے، کون اونچی شان ہے؟ میں نے کہا دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلو۔ تو ایک صاحب بہت ذہین تھے، بمبئی کی بات ہے، انہوں نے کہا صاحب ترجمہ غلط تو نہیں ہو رہا ہے؟ میں کیا کہنے لگے ترجمہ یہ ہوگا کہ اے ایمان والو رسول اللہ کے آگے نہ چلو، اور آپ ترجمہ کر رہے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ چلو۔ میں نے کہا ترجمہ یہی ہے اور یہی پینٹ کی بات ہے۔ نبی کو آپ نے کیا سمجھا؟ یہ پوسٹ مین یا چٹھی بانٹنے والا سمجھا؟ میں نے کتاب لکھا تذکرہ امام النبیین قرآن پاک کے حوالے سے، نبی کو جیسے اللہ نے دکھایا ہے، صحابہ نے دکھایا ہے، اور صحابہ کی زندگی ہدایت کی تھرمامیٹر بن گئی ہے۔ چنانچہ میرے دوستو یہی ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلو۔ کیا مطلب؟ اگر رسول کی توہین ہوئی تو اللہ کے وفادار ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آگے ہی اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب نبی کی بارگاہ میں پہنچو تو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ بیٹی بیٹا اگر ماں باپ کے سامنے چلا کے بولے تو بے ادبی، چھوٹا بھائی بڑے کے سامنے زور سے بولے بے ادبی، شاگرد استاد کے سامنے زور سے بولے بے ادبی۔ یہ ادب سکھایا اللہ نے کہ اے ایمان والو جیسے اپنے ساتھیوں میں بول جاتے ہو اس طریقے سے نبی کی بارگاہ میں نہ بولو، اگر کوئی بول گیا تو آگے اللہ نے حکم سنا دیا ہے ان تحبط اعمالکم ولکن لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے سارے اعمال اکارت کر دے، برباد کر دے اور تم جان بھی نہ پاؤ۔ یہیں سے معلوم ہو گیا میرے دوستو مرتے مرتے نہ کبھی عاقل و فرزانہ بنے، مرتے مرتے نہ کبھی عاقل و فرزانہ بنے۔ اجی جو ہوش رکھتا ہے جو انسان تو دیوانہ بنے،
ہوش رکھتا ہے جو انسان تو دیوانہ بنے. کس کا دیوانہ؟ پیغام خدا کا دیوانہ. کس کا دیوانہ؟ پیغام نبی کا دیوانہ. تو جو بندہ مومن پیغام خدا کا دیوانہ بن جائے گا، جو صاحب ایمان پیغام نبی کا دیوانہ بن جائے گا، اس دیوانے کو اللہ وہ پوسٹ دے دے گا کہ رند جو ظرف اٹھا لے وہی ساگر بن جائے. رند جو ظرف اٹھا لے وہی ساگر بن جائے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے. جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے. چنانچہ صحابہ نے دیکھا نبی کی یہ شان ہے تو کہنا پڑے گا. کیا کہنا پڑے گا؟ کہ قرآن جسے کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، قرآن جسے کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے دوست یہی محفل میلاد نبی ہے. اے دوست یہی محفل میلاد نبی ہے. اور دنیا میں پیغمبر تو بہت آئے ہیں، لیکن دنیا میں پیغمبر تو بہت آئے ہیں، لیکن یہ آپ کا رتبہ ہے کہ معراج ہوئی ہے. یہ آپ کا رتبہ ہے کہ معراج ہوئی ہے. اور سرکار کی آواز سے اونچی نہ ہو آواز، سرکار کی آواز سے اونچی نہ ہو آواز، یہ بارگاہ سید مکی مدنی ہے. پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد مادری الجود والکرم والہ وبارک وسلم. چنانچہ اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ. صحابہ آپ نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے. حدیث شریف میں آیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اسلام مذہب میں سب سے بڑی کتاب قرآن پاک ہے. اس کے بعد حدیث کریمہ میں بخاری شریف کا رتبہ ہے. اسی لیے بخاری شریف کے پہلے پیج پہ لکھا ہوا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری. مذہبی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب قرآن پاک ہے، پھر بخاری شریف کا رتبہ ہے. اسی بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ جب ہمارے سرکار وضو فرماتے تھے تو چاروں طرف سے گھیرے رہتے تھے. آزائے نبوت سے جو پانی گرتا تھا صحابہ روک لیتے تھے، چہرے پر ملتے تھے. نبی تھوکنا چاہتے تھے تو صحابہ نبی کا تھوک شریف لے کر کے ہاتھوں میں چہرے پر ملتے تھے اور کہتے جاتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اسی لیے اقبال نے کہا کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. بتاؤ نماز لے کے چل رہے ہو، روزہ لے کے چل رہے ہو، قرآن لے کے چل رہے ہو، مگر قرآن کہاں سے ملا؟ نماز کہاں سے ملی؟ وہ نغمہ وحدت کہاں سے ملا؟ رسول اللہ سے ملا. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، بخاری شریف کے اندر آیا ہے واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. دینے والا اللہ اور بانٹنے والے رسول اللہ. یہ رسول اللہ کا اعلان ہے. تجھے میں نہ آنا، ورنہ میں نے کتاب لکھا تذکرہ خلیل الزبی، میں نے دکھایا ہے ایمان بچانا بہت دشوار ہے. ارے جو اللہ نے دیا اس کو کنفرم سمجھو، جو رسول نے دیا کنفرم سمجھو. اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. اب یہ رسول کا اعلان سننے کے بعد قرآن میں دیکھ لو اس کی کیا پوزیشن ہے. تو قرآن پاک کا 27واں پارہ ہے، سورہ نجم شریف ہے، اس کا پہلا رکوع ہے. ہمارے خدا نے اعلان نبی کے بارے میں اعلان کر دیا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ نے اعلان کیا اے لوگوں میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے میرے نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے، میرے نبی کے دل میں وہی ڈال دی جاتی ہے، تب جا کر کے نبی کی زبان کھلتی ہے. شاعر فارسی نے اسی آیت کا ترجمہ کیا کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گفتہ او کس کی؟ نبی. گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اور میرے مرشد برحق شہزادے اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت نے اعلان کیا اگر قرآن دیکھو گے تو اللہ نے ہی دکھایا ہے اجی ان کا ارشاد ہے، ارشاد خداوند جہاں. کن کا؟ نبی کا. ان کا ارشاد ہے، ارشاد خداوند جہاں. یہ وہی کہتے ہیں جو رب کا کہا ہوتا ہے. نبی ہمارے رب کے حکم سے بولتے ہیں، اور جو نبی بولتے ہیں اس کا لینا فرض ہے. آپ کہو گے پتہ نہیں، میں کہوں گا قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، سورہ حج شریف ہے، اس کا پہلا رکوع ہے. اللہ نے ڈیوٹی لگا دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے فرمایا رسول جو دے اس کو لے لو، رسول جو دے اس کو لے لو، جس بات سے رک کر رک جاؤ. اب ڈاکٹر اقبال کہتا کیا ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، اور مومن فقط احکام الہی کا پابند. مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ نے فرمایا مان لیا.
اسی کا نام ایمان ہے۔ پتہ چلا میرے دوستو، صحابہ کی زندگی لے کے چلو، اسی لیے اقبال نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نماز لے کے چل رہے ہیں، روزہ لے کے چل رہے ہیں، مگر نماز کہاں سے ملا، روزہ کہاں سے ملا، قرآن کہاں سے ملا؟ تو کہتا کیا ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغے محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفاق مقاصد کو ہم دو سے سریا کو خوددار یہ ساحل دے، آزاد یہ دریا دے۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وسلم۔ شاید میرا ٹائم ختم بھی ہو گیا ہوگا، میں تو اس لالچ میں بول گیا میرے دوستو۔ صحابہ کی پیاری زندگیاں دیکھو گے تو وہ احکام شرع کے پابند بھی تھے، مگر اپنے نبی کو جان و دل سے زیادہ مانتے تھے۔ کیونکہ تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ ایک موڑ ایسا آیا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنی جان کو نبی کی خدمت میں قربان کر دیا۔ غار حرا کا موقع دیکھ لو، غار ثور کا موقع دیکھ لو۔ ایسا بھی آیا میرے جتنے صحابہ تھے یہ نبی کے دیوانے تھے، نبی کے عاشق تھے، نبی کا گھر گھیرے رہتے تھے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے ہمارے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ زرنی غیبا تجد حبا، اے ابو ہریرہ ہر دم ملاقات کے لیے دروازے پر نہ کھڑے رہو، ذرا گیپ رکھو تاکہ محبت بڑھاتے ہی پیدا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت ثوبان آئے، چہرہ اترا ہوا، رسول پاک نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اللہ چاہتا ہے، ہم بھی آپ کو چاہتے ہیں۔ تو ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس کے سامنے رہے۔ تو اگر آپ کے صدقے میں آپ نے تو اعلان کیا ہی ہے کہ جو محبت والے مجھ سے جو محبت کریں گے، میرا ذکر کریں گے، اب چونکہ ٹائم میرا ختم اس لیے گزر نہیں جا رہا ہوں، تو حضرت ثوبان نے کیا کیا رسول اللہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے جنت میں اگر جگہ بھی دیا تو تمام نبیوں کے آپ امام ہیں، سب سے اونچی منزل میں آپ رہیں گے، پھر 1,24,000 انبیاء کرام رہیں گے، پھر صحابہ رہیں گے، تو وہاں کیسے ملاقات ہوگی؟ جب ملاقات نہیں ہوگی تو جی اداس ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ تم کیسی بات کر رہا ہے؟ قرآن پاک میں جنتیوں کا حال اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے کہ یہ جنتی جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو اللہ کی اعلیٰ نعمتیں پا کر کے لا یبغون عنہا ولا، جنتی جنت سے پلٹنا نہیں چاہیں گے۔ حضور خاموش رہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشق نبی کی کہ جذبات کو دیکھ کر کے یہ قانون اتار دیا ہے کہ جبریل کو حکم دیا جاؤ جاؤ، میرے نبی کا دیوانہ معلوم کرنا چاہتا ہے، ہم نبی کو چاہتے ہم کہاں رہیں گے، جاؤ میرا حکم سنا دو۔ من یطع قرآن پاک کا 5واں پارہ اس کا 6واں رکوع ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے اعلان کیا من یطع اللہ والرسول، جس بندے مومن نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے نبی کی کرنے والے لوگ انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ یہ قرآن پاک کے 5ویں پارے میں ہے، اور النعمۃ الکبریٰ میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک کی حدیث کو نشر کیا ہے، یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے اور یہی ہمارے نبی نے اعلان کیا ہے من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے دنیا میں مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ یہ نبی کا اعلان، قرآن میں اللہ کا اعلان، کہاں جاؤ گے اللہ کو چھوڑ کر کے؟ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، بے رحم مانتے ہیں، ہمارا خدا سچا ہے، خدا کا اعلان سچا ہے، ہمارا خدا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، جھوٹ اس کے لیے محال ہے۔ جن لوگوں نے جھوٹ کا پہلو نکالا ہے وہ تو خود ہی بددین ہو گئے، کیونکہ اللہ علم اللہ ہے لذات واجب الوجود ہے المستجمع جمیع صفات الکمال، اللہ اس ہستی کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو۔ جھوٹ ایک رذیل صفت ہے، تو ہمارا اللہ پاک ہے، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب خدا کو بے عیب مانو، اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول جانو، عظمت والا جانو، صاحب اختیار مانو۔ اگر نبی کی بیعت بھی ہو گئی تو روزہ نماز سب برباد، کیونکہ یہ ہے طریقے عاشقی، اس میں چاہیے بے خودی، یہ ہے طریقے عاشقی، اس میں چاہیے بے خودی۔ اجی اس میں چنی چنا کہاں، اس میں چنی چنا کہاں، اس میں اگر مگر کہاں؟ پروفیسر بننے آئے ہو، انگلش کی زندگی بول رہی ہے، میری بندگی میں کمی نہیں تھی، الا اللہ کی ضرب میں کمی نہیں تھی، مگر نبی کا احترام نہیں آ پایا تھا، سجدہ منہ پر مار دیا گیا، روزہ منہ پر مار دیا گیا، سبحون قدوسن کے نغموں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا فخرج من فإنک رجیم، تو بھاگ جا، یہاں سے دھتکارا ہوا ہو گیا۔ اس نے کہا یا اللہ کہاں بھگا رہا ہے؟ کیا میرے سجدوں میں کوتاہی ہوئی تھی؟
الا اللہ کی ضرب میں کوتاہی ہوئی تھی تو اللہ کا کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ تو نے میرے سجدوں کو اختیار کیا، میرے ذکر کو اختیار کیا، مگر نبی کی بھی تو اہمیت میری بارگاہ میں ہے، کیوں اہمیت نہیں پیدا کیا؟ اسی لیے میرے دوستو، نبی کا احترام بھی لازم ہے، اولیاء کا احترام بھی لازم ہے، ماں باپ کا احترام لازم ہے، علماء صلحاء کا احترام لازم ہے، ماں باپ کا احترام لازم ہے۔ اگر کوئی احترام کو چھوڑ دے گا، قرآن پاک کے دوسرے پارے اب ایسا ہے، ہم دعا کرتے ہیں آپ سارے بھائیوں کے لیے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، سارے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، نبی کی سنتوں کو لے کے چلو، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔